عرش کے سائے میں وہ تین لوگ کون ہوں گے؟ تین طرح کے. تو سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا مال، غور سے سنیں گے، جن کا مال ان کے نیک اعمال میں آڑ نہیں بنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں آڑ نہیں بنا. جیسے مثال کے طور پہ ابھی دیکھو ایک ماحول ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے سب کے سب اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف ایک فضا بن جاتی ہے کہ نکل پڑتے ہیں. تو اسی میں سے یہ جماعت جو آئی ہے کہ الحمدللہ آپ کے مال آپ کے آڑ نہیں آئے، کہ کتنے گھنٹے کی تراویح ہم چل پڑے، نکل پڑے، اور روزانہ بھی نکل رہے رمضان کے ہر اذان کے بعد تکبیر اولیٰ کی فوت ہو جانے کے ڈر میں کہ جماعت نہ چھوٹے، رکعت نہ چھوٹے، آگے پیچھے کام کو دوستوں کو ایڈجسٹ کر کے فون کر کے. تو یہ مال ہمارے اعمال میں آڑ نہیں بنے. یہ پہلے لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے کہ ان کے مال ان کے نیک اعمال میں آڑ نہیں بنے. تو اللہ پاک کہے گا کہاں ہے وہ لوگ جو میری محبت میں ان کے مال آڑ نہیں بنے اور وہ میری محبت میں دوڑ کر چلے آئے. تو وہ جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کریں. ایک. نمبر دو، وہ لوگ رات کی تنہائی میں. کہاں ہے میرے دوست؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا. اللہ ولی، ولی کے معنی دوست. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا. کن کو؟ جو ایمان لائے. اب کیا ہو رہا ہے؟ محبت کے تقاضے میں سحر کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، آخری پہر ہے، اور تھکا ہوا جسم تھا، نیند کا غلبہ بھی ہے، بیوی بچے بیچارے بیٹھے ہیں. یقین کے ساتھ بولو، خالی آپ کی 2 رکعت تہجد، یہ اللہ کی خصوصی ملاقات کا وقت ہوتا ہے. اگر اس کی ترتیب نہیں بنی ہے تو بنا لو، ابھی سے عادت بنا لو. انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے کہ غیر رمضان میں یہی 2 قطرے آنسو جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ٹپک گئے، آپ کے معصوم بچے بچیاں، آپ کی بیوی والدین جو دیکھیں گے کہ گھر کے ایک کونے میں میرا بیٹا ابھی سے اللہ سے ایسی دوستی کیا ہے، ایسی لو لگایا ہے، تو کل عرش کے سائے میں انشاءاللہ العزیز آپ ہوں گے اور اللہ رب العالمین فخر کے ساتھ کہیں گے دوستی نبھا کے آیا ہے. کہ کھانے کا وقت تھا، سحر کا وقت تھا، اور یہ میرے سامنے روبرو کھڑے کر اپنے گناہوں کی تلافی میں تھا. تیسرا اور آخری عمل یہ ہے کہ تیسرا عمل یہ ہے کہ میرے ہر فیصلے میں جو راضی برازہ رہا. یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. پہلا، جن کا مال آڑے نہیں آیا اعمال کرنے میں. دوسرا، رات کی تنہائی میں یعنی تہجد کے وقت اکیلے میں اپائنٹمنٹ ہے. ہم کسی سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اپنے بڑے کائنات کا مالک اللہ کہہ رہا ہے کہ او میرے بندو، میں خصوصی ملاقات کے لیے تمہارے سامنے ہوں، تم میرے سامنے آ جاؤ. آ جا میرے بندے، آ جا، آ جا، محبت سے کھڑے ہو جا، میں تیرے سب اگلے پچھلے معاف کر دوں گا. تو رات کی تہجد کی خصوصی ملاقات کی عادت ڈالیں. یہ عرش کے سائے میں دوسری جماعت ہوگی. اور تیسری یہ کہ اگر سال بھر میں ایسے کوئی مواقع ہے کہ دل کو ضرب لگے، چوٹ لگے، کہ ہماری چاہتی بیوی یا بچے یا بیوی یا والدین میں سے کوئی جدا ہو جائے، تو ہم اللہ کے فیصلے پر اظہار غم نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے سعودی میں الحمدللہ کہتے ہیں. کسی کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے، اگر کوئی اپنے یہاں بول دے میرے بچے کے انتقال ہو گیا، تم بولیں گے الحمدللہ، تو سامنے لوگ بولیں دشمنی کر رہا. لیکن یقین کیجئے الحمدللہ تمام فیصلے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئے، الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ یہ 3 باتوں پہ عمل کریں گے. اب میں جو آخری بات کہ جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کی، کون سی آیت پڑھا میں نے؟ ایک دم شروعات جیسی ہم نے ابھی پہلی رکعت شروع کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ سیدھے راستے پر، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلا دیتی ہے ان لوگوں کو، ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ڈرنے والا جب
جیسے ہی ایمان لاتا ہے غیب پر تو اللہ دو حکم دیتے ہیں، واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ پہلا دو حکم نازل ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن شروع کیے تو دو حکم آیا، واقیم الصلاۃ کہ تم مومن اگر ہو گئے غیب پر ایمان لائے۔ اللہ چھپا ہوا سب سے بڑا غیب ہے کہ اللہ جو دکھا نہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے نماز کو قائم کیا۔ اور ينفقون کا مطلب ہے انفاق، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ یہ بات کا تعلق دوسری آیت سے ہے کہ اب خرچ کا معاملہ آیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں چندے کی تشکیل کے لیے کھڑا ہوں، ایک دم صاف لفظوں میں قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ لیکن اللہ پاک نے الحمدللہ کچھ سینوں کو مختص کر دیا، جس میں سے مفتی محمد عامر کا بھی ایک سینہ، اور یہاں پہ نہ جانے کتنے حفاظ ہوں گے، اور شہر میں تو ماشاءاللہ ابھی ایک سلسلہ چل پڑا حفاظ کا کہ لڑکے جو ہیں ہمارے طلبہ و طالبات کے اسکول کے ایجوکیشن میں، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے، ہمارے والدین سمجھتے تھے کہ یا تو اسکول پڑھے یا تو مدرسہ پڑھے، دونوں تو کر ہی نہیں سکتا ایک ساتھ، لیکن وہ سلسلہ ٹوٹا اور آج الحمدللہ 10ویں اور 12ویں کے طلبہ و طالبات حفظ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے شہر کے اوپر بہت بڑا کرم، اس کا رحم ہوا کہ ہمارے طلبہ طالبات، ہمارے بہن بھائی جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ اب حفظ تو کر لیں گے اور یہ لوگ الحمدللہ اونچی اونچی پوسٹ پہ بھی جائیں گے اور اللہ کا کلام سب کو سنائیں گے۔ اسی میں سے ہم وہ سننے کے لیے آئے ہیں کہ مفتی محمد عامر صاحب شروع سے لے کے ابھی تک پڑھ رہے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا ہم سب مالیگاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، چشمہ لگا کے دیکھتے مفتی صاحب کیسا کپڑا پہن رہے، کیسی جگہ بیٹھ رہے، کیسا کھا رہے، کیا کر رہے۔ معاف کیجئے گا خالی دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یقین کے ساتھ میں ایک اسلامی رشتہ، ایمانی رشتہ سے آپ نے کتنی کفالت کی اماموں کی، کتنا آپ نے دیا مال، مال سے محبت ہے تو یہ صرف میرے لیے ہے، یہ جتنی کمائی ہے سب میری۔ پھر انفاق کا ترجمہ کہاں ہوا؟ ينفقون کا جو لفظ آیا قرآن میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگر یہ دعاؤں کے دینے والے لوگ دل خوش ہو جائے، خالی یہی امام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اپنی جہاں جہاں مساجد ہیں آپ غور کیجئے، ان کے احوال کو دیکھیے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ہم لوگ کی ہینڈسم سیلری ہے، سب کے کاروبار سے بڑے بڑے، لیکن آج یہ بیچارے اللہ کا کلام سنا رہے ہیں اور ہمارے دلوں کو ایسا تقویت دیتے ہیں کہ دل بھر آتا ہے۔ تو اتنی محبت، اتنا تقویٰ، اتنا سب کچھ لانے کے لیے یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی دل ہیں، ان کے بھی بچے بیوی سب ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ماحول میں، اور ہم بھی خود چاہتے ہیں نا کہ ہمارا امام ٹیچر امام نہیں ہو۔ ارے بولے وہ پنڈت لوگ دیکھو ایسی وی آئی پی گاڑی میں گھومتے اور یہ بیچارے وہی سائیکل کے اوپر۔ معاف کیجئے گا جب ہم کفالت والے مالوں کو دینے والے بنیں گے اخلاص کے ساتھ تو کل یہ ہاتھ بھی دینے والے بنیں گے۔ پھر یہ لوگ اتنا خرچ کریں گے کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے کہ ارے ان کی سیلری کتنی اور یہ کتنا آگے جا رہے ہیں۔ تو یقین ہے مجھے کہ اسی سلسلے میں یہ کوئی آپ سے بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں میں کہ 5 تراویح کا جو ہے بدلہ دیں، آپ نیتوں میں اخلاص پیدا کریں کہ اخلاص کے ساتھ جو مال دیں گے اس میں سب دعا پڑھ لیں۔ اللہم انی، پڑھے دعا، اللہم انی اسألوکا رضاک والجنہ جنت الفردوس نعیمہا۔ اے پیارے اللہ، یہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں صرف تیری رضا مقصود ہے کہ اللہ اس دیے ہوئے عمل سے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو مجھے بہت امید ہے کل تحدو تحب کہ تحفہ دو محبوب ہو جاؤ گے، تو اپنے تحفوں کو یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، کچھ باہر بیٹھے ہیں، کچھ درمیان میں رہیں گے، کوئی آج نہیں لا سکا تو کل آنے سے پہلے اپنے جیب خاص میں کچھ ایسا ڈال کے نذرانہ لائیں کہ سب کا دل باغ باغ ہو جائے اور اتنا خوش ہو جائے کہ پھر واقعی عید لگنے لگے کہ ایک خاندان کی خوشیوں سے کئی خاندان خوش ہوں گے۔ آخری تیسری بات میری صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف
ابھی ایک آخری بات بہت اہم ہے کہ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ہم حقوق اللہ تو بہت الحمدللہ تراویح، قرآن اور رمضان اور روزہ اہتمام کریں، لیکن کہیں اپنے کوئی اعمال حقوق العباد سے، کوئی ہماری غریب بہن جو ہم سے دور ہو گئی ہے، جو الگ رہتی ہے، جو ہمارا بھائی روٹ کر جھگڑا کر کے کوئی چلا گیا تھا، شاید آپ کے اخلاص کے عمل سے اس کے معصوم بچوں کا کپڑا آپ بنا کے خوشی سے دے دے تحفہ، یا خالی 1 کلو کھجور پہنچا دے اس کی۔ جب وہ افطار میں آپ کی 1 کھجور کھائیں گے نا، تو ہو سکتا ہے کہ بہن کے آنسو ٹپکیں۔ امید ہے کہ آپ 2 عمل کریں گے، ایک یہ اور دوسرا عمل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔